جس کو संविधान سے پیار ہے, جس کو द्वेष کے راجنیتی سے وہ نفرت کرتا ہے, وہ سب لوگ ایک ہو گئے. یہ آپ جیسے ہم کو جگانے کے لیے بیٹھے ہیں تو بے شک کوئی کسی پولیٹیکل فائدے کے لیے کوئی ایجنڈا نہ ہو, یہی ایک ریکویسٹ رہے گی بے شک, مگر ہر مومن سب پولیٹیکل سٹنٹ ہے, اس کو اپن اسی طرح سے جواب دیں گے. آپ کے حق کی بات نہیں ہے, ہم سب کے حق کی بات ہے, اور اس کے لیے میں ضرور لڑوں گا, ضرور اپنا آواز وہاں پہ اٹھاؤں گا. جمعیت علماء ہند یہ ملک کی وہ عظیم نمائندہ تنظیم ہے جو ہندوستان کی جنگ آزادی میں صف اول میں کھڑی. 2024 تک 100 سال سے زیادہ اس کو ہو گیا ہے. اس تنظیم کی پورے ملک میں برانچیں ہیں. مہاراشٹر کے 36 ضلعوں کے اندر 2 نکسلواز ضلعوں کو چھوڑ کر یہ وہ تنظیم ہے جس کے ممبران اپنا پیسہ لگا کر, اپنا وقت لگا کر قوم ملت کی خدمت کرتے ہیں. جب وقف ایکٹ 1995 لاگو ہوا اور وہ 2000 میں مہاراشٹر میں لاگو ہوا, آج کا جلسہ کوئی نیا جلسہ نہیں ہے. ہم 2019 سے لے کے کل تک پورے صوبہ مہاراشٹر کا دورہ کر رہے ہیں. اپنے ریکارڈ کو درست کیجیے. ڈی ایم راج لاتے ہو تو ملک میں کیا ہوتا ہے, انتشار ایسا پیدا ہوتا ہے کہ ہماری جنریشن اور جنریشن آپس میں لڑتی ہے. وقف ہے کیا؟ جب ایک مسلمان اپنی جائیداد اللہ کے نام کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے جو انکم آئے گی, جو فائدہ ہوگا وہ مسلمانوں کی فلاح کے لیے ہوتا ہے, یہ ہے وقف والے ماما. یہ کوئی سرکاری دان بھیک نہیں ہے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, آج یہ سرکار کی نیت جو بری ہے, یہ جو ایودھیا میں کی ہے 13,000 ایکڑ زمین گھپلا کرنے کا, اور ہماری جمعیت علماء ممبرا کوسا کی باڈی, ہمارے صدر حافظ کرم حسین صاحب جو تقریباً 1 ہفتے سے اس پروگرام کی تیاری میں رات و دن مصروف ہیں, حافظ ایوب خان صاحب جو ہماری جمعیت علماء ممبرا کوسا کے سرپرست ہیں. ہر ایک جن اس کا ساتھ دے گا. اس کا جہاں جب مسلم پرسنل لا بورڈ, آپ کی جو کمیٹی شورا کمیٹی ہے دیوبند کی یا دوسرے مسلکی معاملے رہے گی, ان کی کمیٹی جو مختصر جو راہ بتائے گی وہ راہ پہ ہر مومن چلے گا, انکلوڈنگ میں اور میرے ساتھی. سمجھ سکتا ہوں کہ 4 جگہ ایسی ہے جو مسلمانوں نے جتائی, لیکن 27 جگہ ایسی ہے جو ہندو نے جتائی. ہندو مسلمان ایسا کوئی جاتا نہیں ہے. وقف بل کے خلاف شہر ممبرا میں تحفظ اوقاف کانفرنس منعقد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 17 اگست 2024 13 صفر 1446 ہجری, ممبرا مہاراشٹر. نکلتے سورج کی کڑی آج صبح مہاراشٹر کے ممبرا شہر میں دیکھی گئی, جہاں عوام کی کثیر تعداد ملک و ملت کے رہبر, علماء اکرام اور قوم کے قائدین, سیاستدانوں کو سننے جمع ہوئی, جس میں بہت دلچسپی سے معزز مہمانان گرامی نے جمعیت علماء ہند کے موقف کو سراہتے ہوئے اپنی تسلی بخش تقاریر کے ذریعے ملک کے مسلمانوں کو اطمینان دلایا کہ آپ تنہا نہیں بلکہ ہم پارلیمنٹ اور اسمبلی میں آپ کے نمائندے بن کر پیش ہوں گے, اور انشاءاللہ فیصلہ آپ ہی کے حق میں ہوگا. ہم ہرگز ظلم و زیادتی کے کسی نقشے کو تعمیر نہیں ہونے دیں گے. بطور یاد دہانی عرض ہے کہ گزشتہ ہفتہ جب سے ہمارے دیش کی موجودہ بی جے پی حکومت نے ملت اسلامیہ کے وقف املاک پر قابض ہونے کی ناپاک کوشش پر پہلا قدم رکھا ہے, تبھی سے ہمارے ملک میں متحرک, فعال, قدیم ترین اسلاف کی روایات کی امین ملت اسلامیہ کی عظیم جماعت جمعیت علماء ہند نے اپنی کاوش شروع کر دی ہے, اور آج اسی کی ایک کڑی تھی کہ جمعیت علماء ہند کی شہر ممبرا کی یونٹ نے اپنے شہر, جہاں مسلم و غیر مسلم نہایت بھائی چارہ کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں, فہمائشی پروگرام بعنوان تحفظ اوقاف کانفرنس رکھا, تاکہ کوئی عام و خاص اس مسئلے سے بے خبر نہ رہ سکے کہ جس سے متعلق قرآن و حدیث اور فقہ میں کافی رہبری موجود ہے. شملہ پارک کے نور باغ ہال ممبرا میں منعقد تحفظ اوقاف کانفرنس میں رونق تخت بنانے کے لیے سبھی سیاسی جماعتوں, شہر کی ملی خدمات میں سرگرم جماعتیں اور علماء و ائمہ مدعو تھے, جس میں موقع پر تقریباً شروع سے اپنی مسعود حاضری درج کرانے والے بھیونڈی سے رکن پارلیمنٹ لوک سبھا ایم پی جناب سریش گوپی ناتھ مہاترے والی ماما صاحب خصوصاً شکریہ کے مستحق ہیں, جو جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی جے پی سی کے رکن بھی ہیں. ساتھ
صوبہ مہاراشٹر میں ہمارے حلقے کانسٹیٹوئنسی سے ہمارے نمائندہ MLA جناب جتیندر اوہار صاحب، بھیونڈی مشرق سے MLA جناب رئیس شیخ صاحب، جمعیت علماء ہند صوبہ مہاراشٹر کے صدر جناب حضرت حافظ ندیم صدیقی صاحب، ناظم مولانا مفتی حذیفہ قاسمی صاحب، شہر بھیونڈی سے تشریف لائے مولانا شجاع ندوی صاحب، فرزند حضرت شیخ طلحہ قاسمی صاحب دامت برکاتہم ورفقا، شہر کے علماء اور بے شمار سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ سیاسی شخصیات میں NCP کے شہری صدر جناب شمیم خان صاحب، جناب سید علی بھائی صاحب، مخالف موقف نیتا جناب اشرف پٹھان شانو صاحب، سماجوادی پارٹی کے شہری صدر جناب عادل خان اعظمی صاحب، NCP اجیت دارا صاحب سے منسلک جناب نجیب ملا صاحب، AIMIM سے منسلک سابق کارپوریٹر جناب شاہ عالم صاحب، جناب ظفر نعمانی صاحب، جناب ظفر سید صاحب و دیگر موجود تھے۔ تمام صحافی بھائیوں کا بھی شکریہ جو وقت نکال کر شروع تا اخیر موجود رہے، ایک ایک لفظ غور سے سماعت فرمایا تاکہ ہو بہو اس اہم پیغام کو آگے پہنچائیں۔ بالخصوص عالم نشریات یوٹیوب چینل جنہوں نے مکمل کانفرنس کو براہ راست لائیو نشر کر کے ہمارے پیغام کو مزید عام کرنے میں مدد کی۔ جمعیت علماء ہند عمرہ کوثہ کے سبھی ذمہ داران جس میں بطور خاص صدر محترم حافظ کرم حسین صاحب، سرپرست حافظ ایوب خان صاحب، نائب صدر حافظ ایاز احمد صاحب اور سبھی کارکنان و معاونین حضرات جنہوں نے خدمات سر انجام دی، جس کی بدولت ایسا خوبصورت تخت روشن ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ اس نیک کاوش کو قبول فرمائے اور سبھی مذکورہ شخصیات کو اپنی شائع نشان بدل عطا فرمائے، آمین۔ طلحہ میمن، خادم جمعیت علماء ہند عمرہ کوثہ۔ یہ پریس ریلیز تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ سبسکرائب کیجئے JQ انڈیا۔ الحمدللہ پوری کامیابی کے ساتھ تمام باتیں تفصیل سے آ گئی۔ اس کا مذہبی پہلو، اس کا سیاسی پہلو، اور ہمارے عامدار رئیس شیخ صاحب نے بھی اپنی بات کہی، ہمارے بھیونڈی کے خاصدار بالیہ ماما جی نے اپنی بات کہی۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے ایسے نمائندوں کو چن کر بھیجا ہے جو اپنی ذمہ داری بھرپور نبھانے کو ہر طرح تیار ہے۔ اور آپ تمام لوگوں سے کہوں گا، میں کسی پارٹی کی حمایت مخالفت کی بالکل بات نہیں کرتا، انہی امیدواروں کو سپورٹ کرنا اور چننا جو انسانیت، قوم پرستی، ایکتا، اتحاد اور ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اچھی باتیں کرنے والے ہوں۔ جو ملک کو توڑنے والا ہو، کوئی بھی ہو، اس کو کبھی نہ برداشت کیا گیا ہے، نہ برداشت کیا جائے گا۔